बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद रोज़ कबल कराची के एक बाज़ार में, जो सस्ते बाज़ार के नाम से अमूमन कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इजाज़त के बाद, तो एक बाज़ार में एक पख्तून नौजवान के हाथों एक सिंधी नौजवान का कत्ल हुआ था। और उस कत्ल की वजह से पूरे कराची में ख़ासी कशीदगी फैल गई थी। और कहा यह जा रहा था कि ये झगड़ा जो है, ये तसादुम कौमियतों के दरमियान भी फैल सकता है। लिहाजा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून जरगे के रहनुमा जनाब अनवर तरीन के ज़रिए इस मामले को बड़ी खुश असलूबी से हल किया। और अब वो जो टेंशन थी पख्तून और सिंधी के दरमियान, अब वो किसी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है। मामला ये था कि उस बाज़ार में जहाँ मुख्तलिफ़ स्टॉल लगाए जाते हैं, तो स्टॉल की पर एक छोटा सा तसादुम हुआ था और उस तसादुम के नतीजे में एक सिंधी नौजवान मीरानी का कत्ल हो गया था। और उस कत्ल के बाद इसको बाज़ शरपसंदों ने हवा देने की कोशिश की और ये मामला बिगड़ता चला गया और काफ़ी कशीदगी फैल गई थी, जिसके बाद सिंधी कौम परस्त रहनुमा भी उस कत्ल पर इशू बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी जानिब बाज़ पख्तून रहनुमाओं ने भी इसको इशू बनाने की कोशिश की थी। सिंधी कौम परस्त रहनुमाओं का ये मुतालबा था कि उस कातिल को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने भी उनसे वादा किया था, लेकिन ताहाल वो कातिल गिरफ़्तार तो नहीं हो सका। लेकिन हुआ ये कि जो पख्तून जरगे के अहम रहनुमा हैं कराची में, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से है, जनाब बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने इस कत्ल के हवाले से एक जरगा मुनक्कद किया और जरगे में यह ऐलान किया और बाकायदा इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कातिल का पख्तून जरगे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका ज़ाती झगड़ा था। और इस ज़ाती झगड़े में उन्होंने मुतालबा किया कि इस कातिल को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और इसको जो मकतूल है उसको मुआवज़ा देकर कोशिश की जाए कि उनको मुआवज़ा दिया जाए। तो पख्तून जरगे ने जब उस कातिल से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया, तो कशीदगी जो है काफ़ी हद तक कम हो गई और पख्तून जरगे ने SSP मरीर से मुलाकात करके ये मुतालबा किया कि इस कातिल को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। और जो लोग इस कत्ल को पख्तून जरगे की आड़ में छुपाने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो है फिलफौर गिरफ़्तार करके इस कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इसमें पख्तून जरगे का इस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और जरगे के बाद जो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हुक्म पर मुनक्कद किया गया था, कराची में जो एक तसादुम होने जा रहा था, वो उसका ख़ात्मा हो गया। और माजी में जिस तरह से इस किस्म के फसादात रहनुमा कराने की कोशिशें की जाती रही हैं और जिनमें सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे भी गए, तो एक मरतबा फिर कराची को उसी रंग में रंगने की कोशिश की जा रही थी जिसको अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासी हिकमत अमली और लोगों के ताउन से उस साजिश का ख़ात्मा कर दिया गया। आज सिंध के गवर्नर जनाब कामरान टेसोरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये ऐलान किया है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद टोले के साथ मिलकर गवर्नर हाउस में 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि एक वो जदीद तर्ज पर एक स्टेज भी तामीर करवा रहे हैं, जिसका काम आज से शुरू कर दिया गया है। गवर्नर साहब कराची के शहरियों के उन पैसे से जो LRP के ज़रिए हासिल किए गए हैं और जिसमें 31,000 प्लाट थे, और वो प्लाट जो थे लियारी एक्सप्रेस वे के उन मुतासरीन को देने थे जिनको वहाँ से उठाया गया था और जिनसे वादा किया गया था माजी की हुकूमतों ने कि उन्हें प्लॉट भी दिए जाएंगे और मुतबादिल घर तामीर करने के लिए चेक्स भी दिए जाएंगे।
تو ان متاثرین کو تو وہ پوری طرح سے پلاٹ نہیں دیے گئے اور نہ ہی ان کو چیک دیے گئے. تو گورنر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے 2014 سے اس LRP پر قابض ہیں اور ہر دور میں انہوں نے ہزاروں پلاٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جن کا تعلق LRP سے کبھی بھی نہیں رہا، جس کے لیے میں پشتہ ولاگ بھی کر چکا ہوں. تو گورنر ہاؤس میں جو بھی تقریبات ہو رہی ہیں یا جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تو گورنر کے فنڈ سے نہیں ہو رہے اور نہ ہی وہ کسی گورنمنٹ کے فنڈ سے کر رہے ہیں. تو وہ تمام پیسہ جو ہے وہ ان LRP کے پلاٹوں کا ہے جو لوگوں سے چھتیں چھینی گئی ہیں اور لوگوں کے پلاٹوں پر زبردستی قبضہ کر کے انہیں فروخت کیا جا رہا ہے، یا ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پلاٹ ہی نہیں دیے گئے ہیں انہیں وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وہ آج بھی کرائے کے مکانوں میں قیام پذیر ہیں. اس پیسے سے 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے منائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور گورنر ہاؤس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، گورنر صاحب ہر تقریب میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کراچی میں عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اور پوری طرح سے تجزیہ کیا جائے تو LRP کا جو 30,000 خاندان ہیں وہ آج بھی گورنر ہاؤس کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں اور وہ لوگ آج بھی پوری طرح سے آباد نہیں ہو سکے اور ان لوگوں کے پلاٹ جو ہیں ان کا ایک پورا مکمل سٹاف ہے جو مسلسل ان پلاٹوں کو 2 نمبر طریقے سے بیچ رہا ہے اور ان پلاٹوں کی جو بندرباٹ ہے وہ گورنر ہاؤس کے اس سٹاف کے ذریعے کی جا رہی ہے جو LRP کا سٹاف گورنر ہاؤس میں اس وقت موجود ہے. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سندھ میں ایک بہت اہم تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے اور ماضی کے جو سیاستدان تھے جن میں برسہ برس سے سیاسی تصادم بھی تھا اور محض آرائی بھی تھی، تو اب اس کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں ذکر کروں گا ممتاز بھٹو جو نیشنل فرنٹ کے چیئرمین تھے اور ماضی میں سندھ کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کزن بھی تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے رائٹ ہینڈ بھی تصور کیے جاتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنا سیاسی راستہ جدا کر لیا تھا، بلکہ انہیں سازشوں کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو سے علیحدہ کیا گیا تھا. اور وہ پھر ہوا یہ کہ تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے قریب ان سازشی عناصر نے قریب نہیں آنے دیا. ایک موقع ایسا بھی تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 90 کی دہائی میں ممتاز بھٹو صاحب سے رابطہ کیا، انہیں فون کیا کہ وہ ان کے گھر آنا چاہتی ہیں. ممتاز بھٹو صاحب نے انہیں ویلکم کہا اور انہیں کہا کہ اگر آپ میرے گھر آئیں گی تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی. ممتاز بھٹو صاحب کو جو ٹائم دیا گیا تو ممتاز بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے منتظر رہے اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے ممتاز بھٹو کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں قدم رکھا تو ان کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو تھے. ان کی ڈرائیونگ کر رہے تھے اور انہوں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس گاڑی میں وہ تشریف فرما تھی وہ گاڑی ان کے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو نثار کھوڑو نے محترمہ کو راستے میں مس گائیڈ کیا اور ان سے کہا کہ ممتاز بھٹو صاحب اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں، وہاں جانا بالکل بیکار ہے. تو اس سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو خاصا صدمہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے انکل کو فون کیا تھا، وہ میرے منتظر ہوتے اور مجھ سے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن وہ جان بوجھ کر گھر پر موجود نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا آنا انہیں ناپسند ہے، لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے. پھر وہ آدھے راستے سے اپنے گھر واپس چلی گئیں اور پھر وہاں ممتاز بھٹو صاحب کو یہ بتایا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آ رہی تھی راستے میں اور راستے میں انہوں نے اپنا ارادہ چینج کیا، جس کی وجہ سے ممتاز بھٹو کے دل میں بھی ان کے لیے جو تھی وہ جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس بات پر دکھ ہوا تھا. تو یہ رابطہ ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا تھا. لیکن ایک مرتبہ پھر بھٹو خاندان
اور بے نظیر بھٹو کی جو خاندان ہے وہ قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں حیدر بھٹو، انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی قیمتی زمین آصفہ بھٹو کو گفٹ کی ہے، جو آصفہ بھٹو کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ سیل نہیں کی گئی ہے، نہ ان لوگوں نے پرچیز کی ہے، بلکہ یہ زمین بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی کو محض خاندان کا فرد ہوتے ہوئے گفٹ کی گئی ہے، جس کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آصف علی زرداری 24 نومبر کو ممتاز بھٹو کے گھر جائیں گے تعزیت پر، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ حیدر بھٹو اور آصف بھٹو کے درمیان رشتہ ازدواج بھی ہو جائے، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ رشتہ داری بھی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ امکان ہے، اس لیے کہ آصفہ بھٹو اور حیدر بھٹو کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بعد جو ہے یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں خاندان جو ہیں بہت جلد رشتہ داری میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ جو قربتیں ہیں دونوں کے درمیان، آصفہ بھٹو اور حیدر بھٹو کے درمیان، ان دونوں قربتوں نے دونوں خاندان کو ملانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔